سورۃ البقرہ کے 22ویں رکوع کا آغاز ہے۔ یہ دوسرے پارے کا 6واں رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہودی بیت المقدس میں جو صخرہ چٹان ہے اس کی طرف منہ کرتے ہیں جو مغربی کنارہ ہے، اور عیسائی مشرقی کنارے کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہودی اور عیسائی یہ گمان کرتے تھے کہ صرف اس قبلے ہی کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان کا رد فرمایا گیا کہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو گیا ہے، اور یہ خطاب اہل کتاب سے بھی ہے ایک روایت کے مطابق، اور سارے مومنین کو بھی خطاب ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ صرف قبلے کی طرف منہ کر لینا اصل نیکی نہیں جب تک عقیدے درست نہ ہوں اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یعنی اس آیت کریمہ کے شان نزول میں 2 اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہودی عیسائی بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کو کافی سمجھتے تھے، اور دیگر باتوں سے اور اہم باتوں سے انہوں نے دوری اختیار کی، تو انہیں فرمایا گیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنا یہ پہلے حکم تھا جب یہ قبلہ تھا، اب یہ قبلہ باقی نہ رہا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قبلے کی طرف منہ کرنا اس وقت فائدہ دیتا ہے جب عقیدے درست ہوں، دل میں ایمان ہو، اور دل اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ The 22nd ruku of Surah Al-Baqarah begins here. It is the 6th ruku of the second juz. Allah subhanahu wa ta'ala states, لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Piety is not in turning your faces to the east or the west. The reason for the revelation of this verse is that it was revealed concerning the Jews and Christians. The Jews face a rock in Bayt al-Muqaddas, which lies towards the western side, whilst the Christians turn towards the eastern side in their worship. The Jews and Christians assumed that merely facing that direction was sufficient. This verse refutes them by clarifying that Bayt al-Muqaddas being the Qibla has been abrogated. According to another narration, this verse addresses all believers. The meaning is that merely turning towards the Qibla is not true righteousness unless one's belief is correct and the heart turns sincerely towards Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, to summarize regarding the reason for revelation, there are 2 explanations. One is that the Jews and Christians considered merely facing Bayt al-Muqaddas sufficient and neglected other important matters. So they were informed that facing Bayt al-Muqaddas was a previous command when it was the Qibla, but that ruling no longer remains. The second explanation is that everyone should understand that facing the Qibla only benefits a person when his belief is sound, when Iman is present in his heart, and when he turns sincerely towards Allah subhanahu wa ta'ala. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر اور قیامت پر، والملائکہ فرشتوں پر، والکتابی کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر،
یعنی اصل نیکی یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، اللہ پر ایمان ہو، قیامت کے دن پر ایمان ہو، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر اس کا ایمان ہو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردن چھڑانے میں اپنا مال خرچ کرے۔ گردن چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کرے۔ تو اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ انسان اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال خرچ کرے۔ جو مال اسے عزیز ہے، جس مال سے اسے محبت ہے، وہ اللہ کی محبت میں خرچ کرے، رشتہ داروں کو دے، یتیموں کو، مسکینوں کو، ضرورت مند جو مسافر ہیں انہیں دے، جو ضرورت مند مانگنے والے ہیں انہیں دے، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں دے۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. Piety is not in turning your faces to the east or the west. Rather, true piety is in those who believe in Allah, the Day of Judgment, the angels, the Book, and the Prophets. In other words, true righteousness is that one's creed is sound, that one believes in Allah subhanahu wa ta'ala, believes in the Day of Judgment, and believes in the angels, the books, and the Prophets alayhimus salam. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. Who spend wealth for the love of Allah on relatives, orphans, the destitute, travelers, beggars, and on freeing slaves. Therefore, true righteousness is that along with faith, along with Iman, a person spends his beloved wealth for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and he gives it to relatives, to orphans, gives it to the needy, to travelers, and in freeing slaves. یہاں پر فرمایا گیا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنا عزیز، اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں دے، اور دوسرا عَلَى حُبِّهِ کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنا مال دے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دونوں تفسیروں کو جمع کر کے ترجمہ فرمایا، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے۔ ایک وقت انسان پر وہ آتا ہے کہ جب وہ مال خرچ کرنے کے قابل نہیں رہتا اور زندگی سے نا امید ہو جاتا ہے، تو اس وقت تو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں مال خرچ کر دوں، لیکن ہمیں یہ حکم ہے کہ صحت، تندرستی، عافیت میں جب مال کی ضرورت ہو وہ مال اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ بخاری شریف کتاب الزکاة باب ای الصدقۃ افضل، حدیث نمبر 1419، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ای الصدقۃ اعظم اجرا، کون سے صدقے کا اجر زیادہ ہے؟ قال، آپ نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو تندرست ہو، صحت مند ہو، تیرے اعضاء سلامت ہوں، اور تجھے محسوس ہوتا ہو کہ مال کی مجھے ضرورت ہے، اور اگر مال خرچ کروں گا تو کہیں محتاجی نہ آ جائے،
ان ساری سوچوں کے باوجود تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر، تو یہ سب سے افضل ہے۔ وَلَا تَمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں تاخیر نہ کر یہاں تک کہ موت گلے تک پہنچ جائے، پھر تو کہے کہ یہ مال فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے۔ وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، اور وہ تو فلاں کے لیے ہو چکا۔ یعنی جب تم مرنے لگے اور پھر تو لوگوں کو مال تقسیم کرنے لگے کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، تو اب تو یہ تیرا مال فلاں کا ہو ہی چکا، یعنی اب تیرے مرنے پر ورثہ میں تقسیم تو ہوگا، لہذا جب تجھے مال کی ضرورت ہے، تو تندرست ہے، صحت تندرستی عافیت میں وہ مال خرچ کر دے، یہ افضل صدقہ ہے۔ Regarding the words وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ, one meaning is that a person gives away wealth that is dear and beloved to him in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Another meaning of عَلَى حُبِّهِ is that he spends his wealth out of love for Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, A'la Hazrat Imam Ahmad Ridha rahimahullah ta'ala combined both meanings in his translation, and he translated the verse as, and gives his beloved wealth out of love for Allah subhanahu wa ta'ala. There comes a time in a person's life when he becomes old, he approaches death, he no longer has a need for his money. At that point, he can spend his wealth in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. However, we have been instructed to spend in the path of Allah subhanahu wa ta'ala while we are healthy and well, and whilst we have the need for the money. In Sahih al-Bukhari, hadith number 1419, Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu narrates that a man came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and asked, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, which charity is the greatest in reward? He sallallahu alaihi wasallam replied, the charity that you give while you are healthy, while you are keen to keep your wealth, while you are fearing poverty, and while you are hoping for wealth. Do not delay it until death reaches your throat and then say, give so much to so and so much to so, when it has already become the property of so and so. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Because at that point, at the time of your death, your wealth has effectively already become theirs through inheritance. So we learn from this hadith that when you are healthy and still have a need of wealth, spend it in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and this is the most virtuous charity. گو کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو، بیماری کی حالت میں بھی صدقہ کرے تو بھی سعادت کی بات ہے۔ اسی طرح اگر نزا کی کیفیات ہوں یا سخت بیمار ہو، اس وقت اگر مال کو صدقہ کرے تو شرعی طور پر تہائی مال کو صدقہ کرنے کی اسے اس وقت اجازت ہوتی ہے، تو اس وقت بھی باعث ثواب ہے، لیکن افضل صدقہ یہ ہے کہ صحت تندرستی میں وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ رشتہ داروں کو دے، تو دیکھیں یہ جو صدقے کی بات ہو رہی ہے یہ نفلی خیرات کی بات ہو رہی ہے، اور نفلی خیرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں غریبوں کو دیں، چاہے وہ غریب رشتہ دار ہوں، چاہے مسکین فقیر ہوں، اللہ کی راہ میں دیں تو اس کے لیے ثواب ہے۔ یہاں تک کہ ماں باپ کو ضرورت ہے اور ماں باپ کو دیا جائے تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ بیوی بچوں کو ضرورت ہے اور ان کے جائز جو اخراجات ہیں اس میں خرچ کیا جائے تو اس پر بھی بندے کو ثواب ملتا ہے۔ گھر میں جو اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتا ہے اس پر بھی ثواب ہے۔ دوست احباب رشتہ داروں کو ثواب کی نیت سے کھلائے تو اس پر بھی ثواب ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے ان رشتہ داروں کی مدد کرے جو غریب ہیں، اپنے ان دوستوں کی مدد کرے جو مستحق ہیں۔ If a person gives charity whilst they are ill,
that is also a blessing and a means of reward. Likewise, if someone gives charity during the agonies of death or during severe illness, then according to the sacred law there are limits regarding how much they may donate at that stage, yet it still carries reward. However, the most virtuous charity is to spend wealth in the path of Allah subhanahu wa ta'ala whilst enjoying health and well-being. It was also mentioned here that wealth should be given to relatives. If a person's parents are in need and they give to them, there is reward in this. If one's wife and children are in need and one spends on their lawful expenses, there is reward for that too. Likewise, even out of generosity, a person receives reward even for feeding his own family on a normal day. Likewise, if he feeds relatives and friends with the intention of earning reward, he will receive reward. However, it is better for a person to assist those relatives who are poor and those friends who are genuinely deserving and in need.